السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ہے آپ سب کا بیوٹیفل ورلڈ میں۔ تو آج ہم سنیں گے بہت ہی دلچسپ کہانی۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا نام ہے اپنی قضا نہ جانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک نجومی سے پوچھا، اے ستارہ شناس، دیکھ تو ذرا میں اس دنیا میں کب تک زندہ رہوں گا اور کب مجھے موت آئے گی۔ نجومی نے کچھ حساب لگا کر جواب دیا، عالم پناہ، علم نجومی کی روز سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ 30 برس اور جئیں گے۔ یہ بالکل پکی بات ہے، اس میں ذرہ برابر جھوٹ نہیں۔ یہ دل شکن بات سن کر بادشاہ بہت ملول ہوا۔ 30 سال بعد آنے والی موت کے خوف نے 2-4 روز ہی میں اسے نڈھال کر دیا۔ اس قدر کمزور ہو گیا کہ مہینوں کا بیمار لگنے لگا۔ بادشاہ سلامت کا یہ حال دیکھ کر ایک دن وزیر نے پوچھا، عالم پناہ، کئی روز سے یہ غلام آپ کو نحیف و نزار دیکھ رہا ہے، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ اس موروثی غلام کو اگر کچھ معلوم ہو تو کچھ تدبیر کی جائے۔ اپنی اس وفادار اور نیک دل وزیر کی یہ بات سن کر بادشاہ ملول ہو کر بولا، اے وزیر صاحب توقیر، کچھ نہ پوچھ، شعر، میں پرغم اس لیے بلبل صفت دن رات نالا ہوں کہ باغ دہر میں گل کی صفت کچھ دن کا مہمان ہوں۔ وزیر نے بادشاہ کی آناکانی ایک نہ چلنے دی، اس سے مسلسل اصرار کرتا رہا کہ بادشاہ اپنی اس حالت زار کی وجہ ظاہر کرے۔ آخر کار بادشاہ نے نہایت ملول اور افسردہ ہو کر کہا، اے وزیر دل پذیر، میری زندگی کے اب صرف 30 برس باقی ہیں، اسی وجہ سے اب میرا دل موت کے قریب نظر آتا ہے۔ خداوند رحمت، آپ کو کیوں کر یقین ہوا؟ وزیر نے پوچھا۔ فلاں نجومی نے علم نجوم کے حساب سے بتایا ہے، بادشاہ نے جواب دیا۔ وزیر یہ سن کر بولا، جہاں پناہ، اس نجومی کو غلام کے روبرو تو بلوائیے ذرا، تاکہ ہمیں بھی تو معلوم ہو کہ وہ یہ سب کس حساب سے بتاتا ہے۔ غرض کے وزیر کے اصرار پر بادشاہ نے اس نجومی کو طلب فرمایا۔ وزیر نے اس سے پوچھا، اے نجومی جنونی، بادشاہ سلامت کی زندگی کی مدت تو نے ہی بتائی ہے، میں کیا کہتا ہوں؟ علم نجوم سے یہی معلوم ہوتا ہے، نجومی نے جواب دیا۔ نجومی کی یہ بات سن کر وزیر نے پھر کہا، تیرا بچن اگر ٹھیک ہے تو سچ سچ بتا کہ خود تیری زندگی میں اب کتنے برس باقی ہیں۔ وزیر کا یہ سوال سن کر نجومی نے انگلیوں پر کچھ حساب شمار کر کے جواب دیا، اے وزیر دل پذیر، اس دنیا میں میری زندگی ابھی 10 برس اور باقی ہے۔ اس عرصے میں اگر کوئی مجھے مارنا بھی چاہے گا تو بھی نہ مروں گا۔ وزیر نے نجومی کی یہ بات سنتے ہی میان سے چمکدار تلوار نکالی اور اس زور سے اس کی گردن پر ماری کہ آن کی آن میں سر کٹ کر قدموں میں آ گرا، اور دیکھتے ہی دیکھتے نجومی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ نجومی کو یوں موت کے گھاٹ اتار کے وزیر نے بادشاہ سلامت سے کہا، دیکھیے خداوند نعمت، اس کمبخت کو اپنی تو موت کا کچھ علم نہ تھا، پھر اسے دوسرے کی زندگی کی مدت کیا معلوم ہوگی؟ یہ عجیب و غریب تماشا دیکھ کر بادشاہ کی آنکھیں کھلی۔ اسی دم اس نے اپنے دل سے ایسے سارے اندیشے نکال دیے اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ کہانی کا نام ہے 100 سونار کی ایک لوہار کی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنے محل کے دریچے میں بیٹھا راہ گیروں کو آتا جاتا دیکھ رہا تھا۔ یکایک اس کی نظر دریچے کے نیچے جو پڑی تو دیکھا کہ ایک شخص ایک مرغ اپنے ہاتھ میں لیے کھڑا ہے اور بادشاہ کو دکھا رہا ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، اے عزیز بے تمیز، یہ مرغ تو نے اپنی چنگل میں کیوں پکڑ رکھا ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا، جہاں پناہ، کیا بتاؤں، میں ایک مرغ باز ہوں، مجھے مرغوں کی پالیاں لڑانے کا بڑا شوق ہے۔ اس مہینے میں میرا مرغ کئی پالیاں ہار گیا تھا۔ اس بات کو میں نے اپنی بدقسمتی سمجھا، اس لیے میں نے آج یہ حرکت کی کہ مرغ کو اپنی بجائے آپ کی طرف سے بازی لگا کر لڑایا، سو آپ کی بلند اقبالی کے سبب میرا مرغ پالی جیت گیا، سو عالم پناہ بازی کی جیت کا یہ مرغ میں آپ کے حضور لے کر حاضر ہوا ہوں، اس ناچیز کو قبول کیجیے۔ بادشاہ نے بھی سوچا، جو مال مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے، مثل مشہور ہے، مفت کی شراب قاضی بھی پی جاتا ہے، سو بادشاہ نے وہ مرغ بے تکلف اس راہ گیر سے قبول کر لیا۔ 2-4 روز بعد وہ آدمی پھر بادشاہ سلامت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس بار وہ ایک بکری لے کر آیا اور بولا، عالم پناہ، یہ بکری بھی میں نے آپ کے نام نیک انجام پر بازی میں جیتی ہے، اس کو بھی باورچی خانے میں بھجوا دیجیے۔
बादशाह ने वो भी माले मुफ्त समझ कर ले ली। चंद रोज बाद वो चालाक आदमी बादशाह के पास फिर आया। इस बार उसके हमरा एक काला भुजंग आदमी था। उसने काले आदमी की तरफ इशारा करते हुए बादशाह से कहा, आलीजा, मैं इस बदखसलत आदमी से आपके नाम पर 2000 रुपये की बाजी लगाकर चौसर खेला था, सो हार गया। हुजूर 2000 रुपये खजाना खास से इनायत कीजिए ताकि ग़ुलाम इस बाजी के चुंगल से निजात पाए। बादशाह उसकी ये वाहियात बात सुनकर मुस्कराया और दिल में कहने लगा, ये हुई 100 सुनार की एक लोहार की, यानी आज इसने अच्छी चोट दी। मरता क्या न करता। नाचार बादशाह ने उसको 2000 रुपये दिलवाए और कहा, ए अजीज़ बेतमीज़, अब जो कुछ हुआ सो हुआ, गई बातों का अब क्या जिक्र, लेकिन याद रख मेरे नाम पर अब किसी से बाजी न लगाना। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आप सबको आज की ये कहानी, और इस कहानी से आपने क्या सबक हासिल किया, मुझे ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगली एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।